من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، جو ہمارے ذکر سے دوری کرے گا ہم اس کے لیے بہت سخت زندگی قرار دیں گے۔ اچھا، اب ایک آدمی ہے بلینر ہے، اتنے ہی اس کے درد بھی ہیں، کیونکہ ہر چیز میں اس کا دل اٹکا ہوا ہے۔ یہ حیات طیبہ میں ہے، مادی لحاظ سے کم ہے اس کے پاس، کچھ بہت کچھ ہے، تو حیات طیبہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے طیبات میں تجاوز کیا ہوا ہے، طغیان کیا ہوا ہے، ذکر خدا سے باہر آیا ہوا ہے۔ جبکہ یہ ذکر خدا سے باہر آیا ہوا ہے، اب یہ ایجوکیٹڈ بھی ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ ہے، سوشل اسٹیٹس اس کا بہت زبردست ہے، لیکن دل کو سکون نہیں ہے، یہ معیشتاً زنکا میں ہے۔ خدا نے تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ابھی تو سخت زندگی میں ہے نا، قیامت کے دن میں اس کو محشور کروں گا اندھا کر کے۔ ابھی تو سختی روحانی معنوی سختی جھیل رہا ہے نا، محشر میں آئے پھر دیکھے گا، یہ وہاں تو اندھا ہوگا اس میں۔ اچھا، یہ اندھا کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہاں رہتے ہوئے جن حقائق کو اس نے سمجھنا تھا ان سے غفلت کی تھی، ان پہ توجہ نہیں دی تھی، اب وہاں اندھا ہوگا۔ صحیح؟ اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، صحیح ہے؟ ہم 24 کروڑ انسانوں میں سے کتنے لوگ حیات طیبہ میں اور کتنے لوگ معیشتاً زنکا میں؟ ہم لوگ تھک نہیں رہے اپنی اس معیشتاً زنکا سے؟ تھکتے کیوں نہیں ہیں؟ مجھے کوئی ایک گھر دے بہت بڑا، صدموں کے ساتھ دے، درد و پریشانی کے ساتھ دے، کب تک اس گھر پہ رہ کے خوش ہوتا رہوں؟ تھکتے کیوں نہیں ہیں یہ؟ تھکتے اس سے نہیں، ان کو شیطان بھگاتا رہتا ہے۔ اور اصل راز نہج البلاغہ نے ایک خطبے میں بیان ہوا ہے، اگر کوئی ذکر خدا کرتا ہے جس کے 3 درجے تھے، ذکر زبانی، ذکر قلبی، اور ایک وہ ذکر جو وہ ایسا عمل جوارح سے کرتا ہے کہ خدا اس کے قلب کے اوپر اپنی تجلی داخل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خدا اس کے قلب پہ آ چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ نہیں ہوتا تو کون آتا؟ نہج البلاغہ نے ارشاد فرمایا، نہج البلاغہ خطبے میں ایگزیکٹلی یہی ورڈ ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سینوں میں شیطان انڈے بچے دے دیتا ہے۔ اچھا، جس کے سینے میں شیطان کا گھر بنا ہوا ہے، اس کی معیشت طیبہ ہوگی تو ظاہر زنکا ہوگا، وہ سخت زندگی گزارے گا۔ یہ چیلنج ہے، ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ؟ اور ہم کیوں نہیں تھک رہے؟ ہمیں تھک جانا چاہیے تھا اب تک، لیکن نہیں تھک پا رہے۔ کیوں نہیں تھک رہے؟ کیونکہ پیچھے وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ پھر پش کر رہا ہے کہ یہی کرنا ہے، جبکہ معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں، کئی لوگوں نے، کتنے مطلب سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے اس جگہ پہ کھودا ہے، بہت کھودا ہے، کوئی سونا نہیں نکلا ہے، اور اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے یہیں پہ کھودنا ہے۔ اتنے ہزار لوگوں نے کھودا ہے اور ان کو نہیں ملا ہے، اس سے تم نے کچھ سیکھا نہیں ہے۔ تو میرا دل کہتا ہے نہیں، میں بھی کھودوں گا، اور میرے پاس مثالیں موجود ہیں کہ کروڑوں لوگوں نے اس کو کئی کلومیٹر تک کھودا ہے اور نہیں نکلا ہے۔ اس دنیا کے پیچھے اربوں لوگ دیوانے ہوئے ہیں اور انہیں سکون نہیں ملا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بھی شیطان ہم سے کہہ رہا ہے اسی کے پیچھے جاؤ۔ تو ان اربوں لوگوں کو سکون کیوں نہیں ملا؟ اگر اس میں سکون ہو سکتا تھا۔ یہ مشکل ہے جس میں ہم پھنس گئے۔ اچھا، اب اتنی کہانی ہو گئی، اب مجھے آپ کی خدمت میں اپنی زندگی سے سیکھتے ہوئے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ وہ یہ کہ میرے جیسا آدمی جب اس غفلت میں جاتا ہے، واپس کیسے آئیں؟ واپس کیسے آئیں؟ ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، واپس کیسے آنا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ میں بہت آپ کا ٹائم دیا اس کے اوپر بات کرنے میں کہ یہ غفلت کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اب مجھے آپ کو چند منٹ میں اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ آپ سے کہ اس سے باہر کیسے نکلنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات، آپ سید الشہداء کی ایک زیارت ہر روز
کسی حد تک کم سے کم توجہ کے ساتھ پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے. سید الشہداء آپ کو دنیا میں غرق نہیں ہونے دیں گے. سید الشہداء اس گمراہی سے بچا لیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ سفینۃ النجات، وہ مصباح الہدیٰ ہیں. ہاں یہ سمجھ میں آتی ہے. بس یہ جو نبی گرامی کا قول تھا یہ بہت بہت وزنی قول تھا. تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس معیشتاً زنکا سے نکلنے کی کوشش کرے، پہلا کام میں اس کی خدمت میں کہوں گا کہ جو پہلا کام میں بھی کہوں گا، اس کو میں کہوں گا کہ امپورٹنس دے اس کو. ہر روز سید الشہداء کی ایک زیارت کم سے کم قدر توجہ کے ساتھ. اگر میں کہوں نا بہت توجہ کے ساتھ تو کوئی بچہ کہے گا کہ مولانا میں اتنی توجہ نہیں کر پاؤں گا لہذا آپ چھوڑ ہی دیں. پھر نہیں، تھوڑی سی توجہ کافی ہے. تھوڑی سی توجہ. میں صرف ایک بات کہوں گا، بیٹا امام حسین کا میگنیٹ بہت مضبوط ہے. ہاں صرف تمہیں الائنمنٹ میں آنا ہے، باقی وہ کریں گے. ہاں الائنمنٹ میں آ جاؤ بس کسی طریقے سے. باقی تو سید الشہداء غرق نہیں ہونے دیں گے، غرق نہیں ہونے دیں گے. بس پہلا کام سید الشہداء سے کچھ رشتہ بناؤ، کوئی رشتہ جوڑو، کوئی زیارت ہو، کوئی ایک رونا ہو، کہیں تنہائی میں امام کا نام ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو سید الشہداء کے ساتھ ہمیں جوڑتی چلی جائے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، میں چونکہ سب کو گن رہا ہوں پوائنٹ ایک ایک کر کے، ٹھیک ہے. دوسری بات کیا ہے؟ جتنا ممکن ہے فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر کچھ مانگ لو. ہاں جتنا ممکن ہے. مثلا کوئی بچہ مجھ سے کہ مولانا میں ڈیلی نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، ہفتے میں ایک دن کر سکتے ہو، ایک دن کرو، یہاں سے شروع کرو. فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جاؤ. کتنی دیر پہلے اٹھوں؟ آئیڈیلز کی بات نہیں ہو رہی، آئیڈیلز کی کوئی بات نہیں ہو رہی. آیت اللہ خمینی 2 گھنٹے پہلے اٹھتے تھے. ہم کوئی ویسی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. میں کیا بولوں گا؟ میں بولوں گا 20 منٹ پہلے اٹھو، 20 منٹ پہلے اٹھ جاؤ. صرف 20 منٹ پہلے اٹھو، جلدی سے وضو کرو، 3 رکعت نماز شب کی پڑھ لو، 2 رکعت شافع، 1 رکعت وتر. صحیح ہے. اس ٹائم کو یوٹیلائز کر کے استغفار کر لو. اگر یہ عمل شروع کر دیا، ٹھیک ہے، آپ معیشتاً زنکا سے آہستہ آہستہ باہر آؤ. استغفار کتنی کرنی ہے؟ آئیڈیل یہ ہے کہ 70 ٹائم کم از کم، کم سے کم 70 مرتبہ. بس اگر کوئی شخص سحر کے وقت، فجر سے تھوڑا پہلے سحر کے وقت 70 مرتبہ استغفار کرنے کی عادت ڈال لے، ٹھیک ہے، یہ آدمی معیشتاً زنکا سے باہر آئے گا. استغفار کرتے وقت اپنے پرانے گناہوں کو سوچنے کی کوشش کرے، اس کے اوپر توجہ دے. ٹھیک ہے. بس 2 پوائنٹ ہو گئے. ایک تو ہے کہ سید الشہداء کی ایک زیارت وہ ڈیلی کرے. چاہیے کس ٹائم میں کرے؟ کوئی ٹائم کی قید نہیں، جب مرضی چاہو کرو. آئیڈیل ٹائم یہ ہے کہ کم سے کم فجر سورج نکل چکا ہو. ٹھیک ہے. زوال تک بہترین ٹائم ہے، لیکن کوئی پابندی نہیں ہے. سونے سے پہلے کر لو، فجر کے فوراً بعد کر لو. سید الشہداء کی ایک زیارت چاہیے، اور تھوڑا سا توجہ کے ساتھ، تھوڑی سی توجہ کے ساتھ، تھوڑی سی اٹینشن. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات کیا ہے؟ ہمیں بھول نہ جاؤں، 3-4 باتیں کہنی. تیسری بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم پڑھنا ہے. کچھ نہ کچھ قرآن کریم پڑھنا ہے. اچھا، اگر مجھ سے کوئی یہ کہے مولانا کوئی چیز ایسی ہے جو پتہ ہے کہ اتنا پڑھا تو یقیناً کچھ ہوگا، ہاں، کم سے کم 50 آیتیں نئی ہر روز. وہ نہیں کہ آپ نے سورہ واقعہ پکڑ لی جس میں 100 ہوتی ہیں تو وہ جلدی سے 50 پوری ہو جائیں گی، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. ہر روز 50 نئی آیتیں. ٹھیک ہے. کم سے کم یہ ہے، کم سے کم یہ ہے. ڈیلی 50 نئی آیتیں. کس کے بعد تقریباً لگتا ہے کہ کلک کر جائے گا. ایک سپارہ کوئی ڈیلی پڑھ رہا ہو کلک کرے گا کنفرم. ٹھیک ہے. بس ابھی میں نہیں کہہ رہا کہ 1 سپارہ پڑھے، چونکہ وہ ڈر جائے گا جو بھی سننا ہوگا، وہ بہت ٹائم چاہیے اس کے لیے. نہیں 50 آیتیں پڑھ لو، 50 آیتیں پڑھو. رٹے والے نہیں پڑھنا ہے، سیکوینس سے پڑھو، یا
جیسے بھی پڑھو، لیکن یہ نہیں کرنا کہ مثلا 50 آیتیں پکڑ لیں ہر دن وہی پڑھتے چلے جا رہے ہو. وہ پڑھنے کے لیے کچھ اور آیتیں رکھ لو، لیکن یہ علیحدہ آیتیں پڑھتے چلے جاؤ. شاید اس 50 پہ بھی چل جائے کام، لیکن علیحدہ رکھو، بہتر ہو جائے گا. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 3 پوائنٹ ہو گئے. صحیح ہے. بس پہلا کیا تھا؟ سید الشہداء کی زیارت تھی. دوسرا تھا کہ سحر کے وقت اٹھنا ہے اور استغفار کرنا ہے 70 ٹائمز. تیسرا قرآن کریم کی تلاوت ہو گئی. ٹھیک ہے. اب مجھے ایک چوتھا پوائنٹ کہنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ما صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اچھا، اگر کوئی سید الشہداء کی زیارت توجہ سے کر رہا ہوگا، اس میں یقیناً امام زمانہ پہ توجہ آئے گی. اگر کوئی سید الشہداء کی زیارت توجہ سے کر رہا ہوگا. آئیڈیل کون سی زیارت ہے؟ زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اس میں بہت کچھ ہے. یہ 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات، اب اگر کوئی تھوڑا سا کہہ کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے تھوڑا سا اور ٹائم بھی دوں. مجھے یاد آتا ہے میں ایک دفعہ، میں سویڈن میں تھا، تو ایک بچی میرے پاس آئی. اس نے کہا کہ میں خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے پہلے اس کو تھوڑا سا ٹالنے کی کوشش کی. تو اس نے کہا نہیں میں سیریسلی کچھ کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے اس سے پوچھا تم یہ بتاؤ ڈیلی کتنے منٹ دو گی؟ کمٹمنٹ کرو میرے ساتھ، میرا وقت ضائع نہیں کرو. تم بتاؤ ڈیلی کتنے منٹ دو گی؟ تو اس نے تھوڑا غور کیا. اس نے کہا میں 20 منٹس دوں گی. میں کہ بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی ڈیلی 20 منٹس دے رہا ہے بڑی بات ہے. صحیح. آپ کو مغرب اور عشاء کے درمیان نماز غفیلہ پڑھنے میں 5 منٹ لگیں گے. یہ نماز معجزے کر سکتی ہے. یہ نماز معجزے کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 4. اب ایک آخری پوائنٹ کہوں گا جس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، عمل سے ہے. وہ بھی ایک عمل ہے، لیکن ابھی خالص ایک عمل کہوں گا. ٹھیک ہے. اور اس کا جو اثر ہے وہ بہت عجیب ہے آپ کے اوپر، میرے اوپر انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. وہ کیا ہے؟ خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم جو سمجھ چکے ہوں اس پر عمل کریں. یہ خدا ہم سے چاہتا ہے. اچھا، آپ کو یہ پتہ ہے کہ خدا کریم ہے؟ کریم ہے. کرامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرامت ایک ورڈ ہے، اس کا کوئی مطلب ہوگا نا. ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ سے اجازت دیے بغیر میں کرامت کا ترجمہ عام فہم کرنے کے لیے اس کو بول رہا ہوں ڈگنیٹی. صحیح ہے. انگلش میں لا رہا ہوں اسے کرامت کو، اور اس کا میں ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ ڈگنیٹی. صحیح ہے. عظمت. اظہر بھائی نے کہا شاید وقار. کوئی کام ایسا کرو ہر دن کر سکے تو ہر دن، 2 دن میں ایک دفعہ تو 2 دن میں، ہفتے میں ایک دفعہ تو ہفتے میں. کوئی ایسا ہی کام کرو جس کی ڈگنیٹی پہ خود فخر کرو. ہاں، یہ کام کلاس کا تھا. ہم لوگ کچھ کام ایسے کرتے ہیں جس کے اوپر کر کے بعد میں خود بھی شرمندگی ہوتی ہے. یہ کیا گند کی ہے میں نے، کیا کیا یہ کوئی کرنے کا کام تھا. صحیح ہے. اچھا، کچھ کام ہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں جیسے سب کرتے ہیں میں نے بھی کیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے. صحیح ہے. اور کچھ کام کو کرنے کے بعد وہ کسی نے کہا تھا اپنی پیٹ خود ہی تھپ تھپانے کا دل چاہتا ہے کہ ویل ڈن، یہ کام کیا ہے. صحیح ہے. یہ کون سے کام ہوتے ہیں؟ جو لوگ پست لوگ ہوتے ہیں وہ پست حرکتیں کر کے خوش ہوتے ہیں. پست حرکتیں کر کے خوش ہوتے ہیں. آپ الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں سب، آپ پست حرکت کر کے خوش نہیں ہو سکیں گے. صحیح ہے. تو آپ کون سا کام کر کے خوش ہوں گے؟ جس میں کوئی ڈگنیٹی ہو، جس میں کوئی آنر ہو، جس میں کوئی عبدی صاحب کے بقول وقار ہو، کوئی انسان کے اندر عظمت ریفلیکٹ ہو. ٹھیک ہے. ہفتے میں ایک دفعہ کر لو. ہفتے میں ایک دفعہ. اس سے کیا ہوگا؟ سکون ملے گا. سکون ملے گا.
یہ سکون اتنے پروقار کام کرنے پہ کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ ہر پروقار کام کے پیچھے خدا کی کوئی صفت ہوتی ہے جو ہمارے اندر آتی ہے، اس پہ سکون ملتا ہے۔ بس یہ سکون ہمارا نہیں ہے، یہ سکون حضور خدا کا ہے۔ الا بذکر اللہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ کچھ کرو جس میں ڈگنیٹی ہو۔ اچھا اب کوئی کہ مثال کیا ہے؟ ہم مثال ہے مثلا کسی کے کام آؤ بغیر اس کو بتائے کہ میں نے کیا، صحیح ہے؟ کوئی آپ سے توقع نہیں کر رہا تھا کہ آپ اس کی مدد کرو گے، آپ خاموشی سے کرو، اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے کیا تھا، صحیح ہے؟ جتنا وہ سمجھ رہا تھا اس سے بڑھ کے کر دو، صحیح۔ اچھا یہ مدد ہمیشہ پیسہ ہوتی ہے کیا؟ پیسہ ہوتا؟ نہیں پیسہ نہیں ہوتا۔ وہ مشکل میں بیٹھا ہے، پریشان حال ہے، دو جملے ہمدردی کے بول دو، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ بھئی کوئی انسان ہے بیچارہ، وہ ڈاؤن گریڈڈ سمجھا جا رہا ہے سوسائٹی کے اندر، آپ اسے رسپیکٹ دے دو، اس کو رسپیکٹ دو، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسا کام کرو جس میں کوئی ڈگنیٹی ہو، کوئی عظمت ہو، صحیح۔ خدا اس کی بہت قدر کرتا ہے۔ کتنی قدر کرتا ہے؟ اتنی قدر کرتا ہے کہ حاتم طائی جاہلیت میں سخی تھے، اور اسلام آنے کے بعد ان کی بیٹی کو اللہ کے نبی نے مدینے میں آزاد کروایا۔ جبکہ حاتم طائی جب سخی تھے تو اسلام میں تھے، جاہلیت کے دور میں تھے، جاہلیت کے دور میں۔ اس کا مطلب ہے جاہلیت کے دور میں بھی اگر کسی کے اندر انسانی صفت تھی، الہی صفت تھی، اللہ کے نبی نے اس کا احترام کیا تھا۔ آخر میں لاتا ہوں، آخر میں لے آؤں، 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، بہت معذرت۔ ہاں ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن امتحان لے گا، سوال کرے گا، پوچھے گا، یہ خود خدا کرے گا یا فرشتے کریں گے؟ تو جو سراؤنڈنگ میں لوگ بیٹھے تھے وہ کہنے کے فرق کیا پڑتا ہے، فرشتے بھی کریں گے تو خدا کے حکم سے کریں گے۔ تو اس نے کہا نہیں، اے اللہ کے نبی، فرشتے کریں گے یہ سوال جواب ہم سے یا خدا کرے گا؟ اللہ کے نبی مسکرائے، انہوں نے فرمایا خدا کرے گا، خدا کرے گا۔ کہنے کا پھر میرا کام چل جائے گا۔ انہوں نے پوچھا بھائی ہم تو ڈر رہے تھے کہ خدا کرے گا تو معاملہ اور خراب ہو گیا، فرشتے تو شاید تھوڑا مثلا اللہ ہے بھائی۔ کہنے کا نہیں، اللہ کریم ہے، جب معافی مانگتے ہیں تو معاف کر دیتا ہے، وہ کریم ہے، میں معافی مانگ لوں گا، معافی مانگ، کریم ہے۔ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کرامت دکھاؤ، کرامت دکھاؤ، تم زمین پہ کرامت دکھاؤ، میں تمہیں اپنی کرامت سے نوازوں گا۔ وہی چاہ رہا ہے ہم سے، اپنی صفتیں ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو کچھ کرو جو ڈگنیٹی لائے، آنر لائے۔ اللہ اکبر۔